دیا ہے سوائے ابو بکر. یہ مبالغہ ہے، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی برکت سے ابو بکر کو ایمان ملا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. پھر فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. خلیل کا مطلب بہت ہی، فرمایا میرا خلیل اللہ کے سوا کوئی، خلیل بنانے کی اجازت ہوتی ابو بکر کو بناتا. کتنا اپریشیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت معاذ ابن جبل، انہوں نے نبی کی خدمت کی، نبی کا ساتھ دیا جنگوں میں، کیسا صلہ نبی نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. جس سے آپ کو محبت ہونا، صحابہ کو پیغمبر سے کس قدر محبت تھی. پیغمبر کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا ہوگا تو صحابی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی آپ سوچو. جب انہوں نے یہ سنا نا تو رونے لگے. تو کیا یہ نبی اپریشیٹ کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ جتوائی ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. یہ نبی کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کے ساتھ کسی نے تھوڑا کیا تو نبی نے رپلائی میں بہت بڑھا کر اس کا بدلہ دیا ہے. لیکن محتاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نہیں بنے، کسی کے پاؤں جا کے نہیں پکڑے کہ میرا ساتھ دو، تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا. نہ، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سر اٹھا کے جیتے ہیں. وہ کسی کی خدمت کے محتاج نہیں ہوتے. وہ سسرال کے جہیز کے محتاج، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوتے. وہ نہیں کہتے ہمیں یہ چاہیے، صوفہ چاہیے، بیڈ چاہیے، الماری چاہیے. نہ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم عزت دار لوگ ہیں بھائی، ہم خرچہ خود اٹھاتے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہو. لوگ کیا کرتے ہیں، جہیز کے خلاف بیان سن کے نا، یہ بھی مارکیٹ میں اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، جہیز کے خلاف بیان سن کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہ گاڑی چاہیے، ہمیں نہ موٹر سائیکل چاہیے، ہمیں نہ گھڑی چاہیے. ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم سسرال کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کی شادی ہو گئی، سسر صاحب نے لا کے کوئی گھڑی گفٹ کر دی، ہمیں نہیں چاہیے، ہم عزت دار لوگ ہیں. اب یہ کیا ہو رہی ہے بھائی آپ کو نہیں چاہیے نا. اب بغیر چاہت کی ایک چیز مل رہی ہے، آپ لیں جناب، آپ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ نہیں بولے یہ سستی والی لا کے پکڑا دی آپ نے مجھے، ٹھیک ہے نا. حضرت یہ بڑی خدمت آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم تو بہت شکریہ آپ کا. تو اس میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے سامنے کہنا کہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ پھر استغنا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ تکبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بڑا جب کوئی چیز دے تو آپ سینے سے لگائیں اس کو کہیں کہ بھائی بہت بڑی چیز مل گئی. آپ کے ابا، آپ کی اماں آپ کو کچھ گفٹ دے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ نے ان کے لیے بڑی محنت سے ایک اچکن بنائی. اچکن پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ہوتی تھی اچکن ہی ہے نا، کچھ اور میری اتنی دیر میں تو لغت اور چینج ہو جائے گی میرے بھائی. تو ہیں اچکن، کچھ اچکن کہتے ہیں، کچھ وہ نہیں ہوتی ایک وہ پورا چوغا سا پہنا جاتا. اب مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا مزاج نہیں تھا ایسی چیزیں پہننے کا، اور ان کے گھر والوں نے اتنی محبت سے اتنی محنت کر کے بنائی تو وہ وہی پہن کے نکل گئے گھر سے باہر. لوگوں نے کہا یہ آپ کیا پہنا ہے؟ انہوں نے کہا یار اتنی محبت سے اس نے بنائی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی بیگم کچھ بھی آڑا ترچا پہنا دے، آپ دسترخوان پہنا دیا، آپ محبت سے باہر نکل آئے تو لیکن کوئی بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی بھی خدمت کرے تو جواب میں اس کو دعا دینی چاہیے، اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن محتاج کسی کا انسان بن کے نہ رہے. ایک طرف لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں، بچوں کو مارنا پیٹنا، ہر وقت برا بلا کہنا، یا گھر میں ایسا ہر وقت ماحول بنا کے رکھنا، اور ایک طرف گورا ہے اس نے ٹینشن فری بنا دیا. یہ دونوں چیزیں فطرت سے کیا ہے؟ بغاوت. اسلام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسلام نے کہا نہ، ساری خواہشات تمہیں نہیں پوری کرنے دوں گا میں، بہت ساری جگہوں پہ تمہیں اپنی خواہش کو کچلنا پڑے گا. تمہاری وہ لگژری لائف ہو ہی نہیں سکتی جو غیر مسلم کی ہوتی ہے. شراب پینے کا دل چاہے گا، نہ، پابندی ہے. بوڑھے ماں باپ کی بات میں کر رہا تھا، وہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں، آپ نے برداشت کرنا ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بوڑھے باپ کی برداشت کرو گے تو سمجھ لو آپ کا بڑھاپا اب جنت. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ آپ کا بڑھاپا کیا ہے؟ جنت.
آپ کا بچہ سیکھے گا بھائی ہماری پرمپرا ہے کہ بڑوں کے سامنے آواز. دیکھو میں 1 گھنٹہ تقریر کروں نا کہ باپ کے سامنے مت چیخو, باپ کی خدمت کرو, خدا کی قسم اس کا 1% شاید اثر ہو جائے. لیکن میرا باپ زندہ ہو اور میں اولاد کے سامنے ان کی خدمت کر رہا ہوں اور باپ کی مار برداشت کر رہا ہوں, وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مگر میں اس کے سامنے آواز اونچی, مار کھا کے بھی میں مسکرا رہا ہوں. یہ 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بیانات اور کتابیں ایک طرف, اس سے آپ کیا بچے کو جو موٹیویشن ملے گی نا وہ سمجھ جائے گا بھائی ہمارے ہاں ہوتا ہی یہی ہے کہ باپ کے سامنے آواز نہیں بلند کی جاتی. اس کو رائٹ ہے کہ وہ مارے, وہ ہاتھ اٹھائے, اس کو یہ حق دیا ہے خدا نے. اب تک ہمارا کلچر بچا ہوا کیوں تھا؟ باپوں کے سامنے ماؤں کے سامنے چیختے نہیں تھے. کیوں بچا ہوا تھا؟ اس لیے کہ دیکھتے آ رہے باپ. اب سیٹ اپ ختم ہو گئے نا, تو شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں, بچے پیدا ہی ایسی عمر میں ہوتے ہیں کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے. پہلے لوگ بچے دیکھتے تھے ہمارے ابا اپنے ابا کی ایسی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے ایسے خاندان دیکھے ہیں کہ دادا بیٹھا ہوا ہے نا, مجال ہے کوئی منہ سے آواز بھی نکال لے, وہ پتہ چلتا تھا واقعی دادا ہے. اب دادا ایک لقب رہ گیا, محلے کا دادا آ رہا ہے. جو سچی مچی کا دادا ہے گھر میں اس کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, وہ بیچارہ کھانسنے کے لیے ہے بس, اس کی کھانسی سے بھی تکلیف ہوتی ہے, جراثیم پھیلا رہا ہے گھر میں بیٹھ کے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی جو عورت شوہر کے سامنے آواز پس رکھتی ہے اس کی بیٹیاں بھی کیا کرتی ہیں. تبھی کہیں رشتہ لینے کے لیے جایا کرو نا تو یہ دیکھا کرو میری ساس کا میرے سسر کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر وہ